امیری اور غریبی، ابتدا سے آج کل، انشے سیریل، 13واں انشا، شارق علی، ویلیو ورسٹی۔ ارادہ تو کیمبرج کی گلیوں میں بے مقصد گھومنے کا تھا، جس کا اپنا ہی لطف ہے۔ ساتھ ہی کوشش یہ بھی تھی کہ سرسری طور پر ہی صحیح، لیکن پروف کو یہاں کے مشہور 13 کالجوں میں سے کم چند کے سامنے سے ضرور گزارا جائے۔ قدیم طرز تعمیر کی نمائندہ عمارتوں کے حسن اور تاریخ کا اتنا حسین امتزاج کم ہی شہروں کے نصیب میں ہوگا جتنا کیمبرج کو حاصل ہے۔ کسی بھی سمت چلے جائیں، ایک سے بڑھ کر ایک حسین طرز تعمیر، پھر دریا کے اس قدر قریب سے گزرنے سے اس کی گلیوں اور کوچوں و بازار کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ کیم دریا عبور کرتے بیضوی پل سے گزر کر ہم تراشیدہ پتھروں کے فرش والی تنگ گلی سے گزرے۔ یہ گلی کنگز کالج کے کیتھیڈرل کی دیوار کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی کوئی 150 گز کے بعد ہمیں ایک کشادہ چوراہے تک لے آئی۔ یہاں سیاحوں کی چہل پہل قابل دید تھی۔ ہم کچھ دیر نکھری دھوپ اور چہل پہل کا لطف اٹھانے کے لیے کیتھیڈرل کی دیوار کے سامنے بنے چھوٹے سے چبوترے پر بیٹھ گئے تو جیک نے پوچھا، قدیم سماج میں امیر اور غریب کی تقسیم کیوں کر پیدا ہوئی؟ بولے، یہ فرق تو 30,000 سال قدیم قبروں میں بھی دکھائی دیتا ہے۔ موجودہ روس کے نواحی علاقوں میں بعض امیر قبریں نوادرات مثلاً ہاتھی دانت کے تراشے ہوئے ٹکڑوں اور نایاب جانوروں کی ہڈیوں کے ساتھ دریافت ہوئی ہیں، اور بیشتر عام غریب لوگوں کی قبریں محض زمین میں کھدے تاریک اور تنہا گڑھوں کی صورت۔ قدیم خانہ بدوشی انسانی سماج میں مساوات بلا شبہ آج سے زیادہ تھی، کیونکہ ملکیت کا تصور محدود تھا۔ زرعی انقلاب کے بعد ملکیت اور جائیداد کا تصور مستحکم اور برابری معدوم ہوتی چلی گئی۔ میری زمین، میرے جانور، میرا باغ، میرے اوزار اور ہتھیار، امیری غریبی کی یہ علامات مستحکم ہوتی چلی گئیں۔ پھر یوں ہوا کہ چھوٹے سے حکمران اقلیتی طبقے نے طاقت اور دولت پر تسلط حاصل کر لیا، اور اس کی نسل در نسل منتقلی اسی طبقے تک محدود ہو کر رہ گئی۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ امیری غریبی کا یہ تصور وقت گزرنے کے ساتھ اس قدر مضبوط ہوتا چلا گیا کہ اسے سماج نے قانون قدرت سمجھ کر قبول کر لیا۔ صدیوں تک یورپ کے کئی ملکوں کی حکمرانی بادشاہ کے الوہی حق جیسے مضحکہ خیز خیال کی بنیاد پر قائم رہی۔ پھر ہم سب چبوترے سے اٹھے اور انہیں یہاں کے خوبصورت چرچز کی جھلک دکھانے گلیوں میں دیر تک گھومے، یونیورسٹی کرکٹ گراؤنڈ کے جوش سے متعارف کروایا، اور کیم دریا کے ساتھ لگے حسین سبززار میں بیٹھ کر مارکس اینڈ اسپنسر کے میل ڈیل لنچ کا لطف اٹھانے لگے تو میں نے پوچھا، تو کیا امیری غریبی قسمت کا کھیل نہیں؟ کہنے لگے، امیری اور غریبی قدرتی طور پر اپنا کوئی وجود نہیں رکھتے، یہ مصنوعی حد بندیاں تو ہم انسانوں نے ایجاد کی ہیں۔ سچ یہ ہے کہ بیشتر امیر لوگ امیر خاندانوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے امیر، اور غریب لوگ غربت کے ماحول میں پیدا ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں۔ بیشتر صورتوں میں اس بے انصافی میں وقت گزرنے کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں۔ جب انسانی تہذیب نے سرمایہ ایجاد کیا تو یہ صرف ایک ذہنی انقلاب تھا، یعنی ہم انسانوں کی وجودی حقیقت میں کوئی انقلاب برپا نہ ہوا تھا، لیکن اس ایجاد نے ہماری اجتماعی نفسیات پر بے حد گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ آج بھی ہم دولت کی ہوس میں محض اس لیے مبتلا ہوتے ہیں کیونکہ ہم دوسروں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔
موجودہ زمانے میں بھی جبکہ پوری دنیا گلوبلائزیشن کے ذریعے ایک اکائی بننے کی سمت میں گامزن ہے، ایک اقلیتی طبقہ دنیا بھر کے وسائل پر قابض ہے، جبکہ عوام کی اکثریت جو کئی بلین لوگوں پر مشتمل ہے بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہے۔ اگر ہم انسان اس ساری تفریق کو اللہ کی مرضی اور قانون قدرت کا نتیجہ سمجھ کر قبول کر لیں تو اس سے بڑھ کر کوئی اور احمقانہ خیال ہو ہی نہیں سکتا۔ جاری ہے ویلیو ورسٹی، شارق علی۔